کیسے ہیں علیاری صاحب، خیریت ہے؟ اللہ کا احسان ہے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بڑی زیادتیاں کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ آپ۔ چالیں جناب، آپ کون سا چال لے کے آئے ہو؟ آپ تو مکر کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ ایک روایت کی توضیح چاہیے تھی، اصول کافی کی ایک روایت ہے، چالیں کر دیں گے؟ جی بتائیں، کوشش کریں گے۔ روایت ہے، اس کا ترجمہ اور توضیح آپ بتائیں۔ یہ باب ہے، باب الحد فی اللواط۔ وہ تو اصول کافی نہیں ہے، اس میں روایت ہے، وہ فروع کافی ہے، جی اصول کافی نہیں ہے، فروع کافی ہے۔ ہاں، اس میں روایت ہے، قال ثم قال ان للہ عبادا لهم فی اصلابهم ارحام کارحام النساء۔ کون سا اس میں کون سا حدیث نمبر ہے؟ جی علیہ صاحب، یہ حدیث نمبر ہے، یہاں پہ اس باب میں تقریباً کتنے حدیث ہیں؟ 12 حدیث ہیں۔ اس میں کون سا حدیث نمبر ہے؟ یہ 13757 ہے۔ اس باب میں کون سا نمبر حدیث ہے بھائی؟ ابھی باب میں تو یہاں تو ٹوٹلی بتا رہا ہے میرے پاس جو سیب ہے۔ یعنی کتاب نہیں، آپ نے صرف کہیں کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے؟ جی نہیں، کتاب پی ڈی ایف میں ہے۔ یہ میں اس عبارت پڑھ آیت لیتا دیکھیں، ہوں یہ حدیث جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جی جی ان للہ عبادا لهم في اصلابهم ارحام كارحام النساء قال فسئل فما لهم لا يحملون قال انها منكوسه ولهم في ادبارهم غدة كغدة الجمل او البعير فاذا جاء حاجت حاجوا واذا سكنت سكنوا۔ ہمیں اس کا نہیں معلوم، مطلب ہم آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایسے مخلوق ہیں، اور کتاب ہے اس میں یہ محاسن میں بھی، محاسن میں اس کے عبارات کچھ مختلف ہیں۔ محاسن میں اس طرح ان للہ عز وجل عبادا لا يعبى بهم شيئا لهم، اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں کہ ان کا کسی کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ لهم ارحام كارحام النساء، کہ ان کے پاس وہی شہوت ہے جو عورتوں کی شہوت ہے، یعنی جو عورت کو جو شہوت، ہاں شہوت کا ترجمہ کہاں سے کیا علیہ صاحب؟ دیکھو یہ الفاظ میں مجاز بہت استعمال ہوتا ہے، یعنی مردوں کو ہم جانتے ہیں، مردوں میں رحم نہیں ہوتا نا، مردوں میں رحم نہیں ہوتا، لیکن اگر کہتے ہیں اس آدمی کا رحم ہے، ہاں سنیں نا، وہ رحم ہے، آپ سمجھتے، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن سنت میں مجاز استعمال ہوا ہے، پتہ جانتے نہیں جانتے؟ جی بالکل جی، بالکل۔ اگر کوئی مرد ہے اس کی وہی شہوت ہے جو عورتوں والی شہوت ہے، یعنی اس کو لواط کرانے میں مزہ آتا ہے، لواط کرانے، اگر اس کو کہہ دیں کہ بھئی اس کی عورتوں والی رحم ہے، وہ حاملہ کیوں نہیں بنتا، اس کی جو رحم ہے الٹا ہے، ہمیں جو سمجھ آتا ہے، ہو سکتا ہے، یعنی ہم احتمال یہی کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ یہاں پہ مجازن استعمال ہوا ہے، کہ ایسے لوگ ہیں دنیا میں کہ ان کی شہوت اسی عورتوں والی شہوت ہے، عورتوں والی شہوت، لہم ارحام کارحام النساء، یعنی لہم شہوات کشہوات النساء، یعنی ان کو مزہ آتا ہے کہ ان میں دخول کیا جائے جیسے عورتوں کو مزہ آتا ہے۔ اچھا سن لیں بھائی، ٹھیک ہے نا؟ فسئل فما لهم لا يحملون، ان سے پوچھا گیا کہ بھئی وہ حاملہ کیوں نہیں بنتے اگر ان کا رحم ہے؟ فرمایا انہا منکوسہ، ان کا رحم جو ہے الٹا ہے، ان کا رحم الٹا ہے۔ وَلَهُمْ فِي أَدْبَارِهِمْ غُدَّةٌ كَغُدَّةِ الْجَمَلِ، اور ان کے پشت میں، ان کے یعنی مقعد میں، مقعد سمجھتے ہیں نا، ان کے دبر میں غدہ ہے، غدہ ٹیومر ہے، وہ تو انسان کے غدے میں ٹیومر ہوتا ہے، شاید ان جو کراتے ہیں کام ان کا غدہ زیادہ بڑا ہوتا ہے کہ وہ اونٹنی جیسے ہوتی ہے، اور وہ اس کا جب نشہ آ جاتا ہے نا ان کو شہوت کا، تو یہ بھی ان کو بھی شہوت کا مزہ آتا ہے کہ ابھی کسی سے لواط کرا دیں، اور جب وہ شہوت بیٹھ جاتا ہے تو پھر یہ بھی ساکن ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ بنتا ہے۔ اجازت دیں بولوں میں؟ جی سر، بولیں بتائیں۔ جی بولیں۔ آپ نے کہا کہ یہاں مجاز ہے، مجاز کی کون سے، یہ جو ترجمہ کیا ہے کون سی دلیل کے تحت آپ نے کیا ہے؟ دیکھیں جب بھی دیکھیں، یہ تو آپ مانتے ہیں کہ یہاں پہ مجاز قرائن ہوتے ہیں نا، جب مجاز استعمال کرنا غلط ہے تو نہیں ہوتا نا، یہ تو مانتے ہیں آپ نا، قرآن سنت میں مجاز بہت ہے، نہیں ہوتا۔ کوئی نہیں، قرآن سنت میں مجاز کوئی نہیں،
غلط نہیں ہوتا ہے، غلط نہیں ہوتا. استعمال ہوتا ہے. جب کوئی لفظ لفظی معنی وہ مراد نہیں ہو سکتا. بالکل. جب لفظی معنی مراد نہیں ہو سکتا، ہاں، جب قرینہ یہی، جب لفظی معنی مراد نہیں ہو سکتا تو لازمی طور پر وہاں پہ وہ مجازی معنی ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، جب اللہ کا ہاتھ ہی نہیں ہے تو وہاں پہ ہم کہیں گے کہ یہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے تو اس سے مراد طاقت ہے، قدرت یا کچھ اور ہے. جب بھی آپ اس کو لفظی معنوں پہ، جیسے ہم کہیں گے نا، کہ کہیں گے فلانی شعر ہے، ہم کہیں گے کہ فلانی شعر ہے، فلانی شعر اللہ کا شعر ہے، وہ واقعاً شعر ہے نہیں، وہ لفظی معنی مراد ہی نہیں ہو سکتا. تو اس سے مراد لیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ لغوی معنی مراد نہیں ہے، مجازی معنی مراد ہے. جی سر بولیں آپ. صاحب مختصر سا مقدمے بھی دیں. جی بسم اللہ کریں. آپ نے ترجمہ کیا، میں نے کہا کہ اس کا قرینہ، آپ نے کہا کہ یہ ترجمہ نہیں ہو سکتا، تو یہ سامنے والا بندہ کیوں کہہ رہا ہے کہ فما لهم لا يحملون، وہ حاملہ کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ شہوت کا حمل سے کیا تعلق ہے؟ تو اس نے وہی سمجھا نا، اس نے وہی سمجھا کہ شاید واقعاً اس کا رحم ہے، اس کا رحم ہے، اس کا رحم. تو امام نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ والا رحم نہیں ہے، یہ تو امام نے آگے سے کہا کہ ان کا رحم بند ہے. رحم منکوسا، رحم الٹا ہے، نکسا بولتے ہیں الٹا کرنے کو، اس کا رحم الٹا ہے. اس سے زیادہ میں نہیں آتا بھائی، ہمیں جو آتا ہے نا، ہمیں جو آتا ہے ہم نے بتا دیا. اس حدیث کا یہی مطلب ہمیں سمجھ آتا ہے. اگر آپ کو اس سے زیادہ سمجھ آتا ہے تو آپ بتائیں بھائی. نہیں، آپ کو آگے سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس سے زیادہ میرے علم میں کچھ نہیں ہے بھائی، اس روایت کے متعلق اس سے زیادہ میرے علم میں نہیں. چلو صحیح ہے. ختم ہے آپ کے پاس سوالات؟ ایک اور سوال ہے، اجازت تو کر لوں؟ جی بسم اللہ. کیا اماموں کو اپنے شیعوں پر اعتماد تھا؟ وہ فرق کرتا ہے نا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امت پہ اعتماد ہے؟ اچھا امتی ہے تو اعتماد ہے. وہ کام بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا، کام کون سا ہے. ہر کام کے لیے ہر ایک کو تو ڈیپینڈ نہیں کرتا نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امت پہ اعتماد ہے بھائی. اگر ایک اچھا امتی ہے، مومن ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں کسی خاص کام کے لیے، نہ کہ ہر کام کے لیے. ٹھیک ہے نا، ہر آدمی پہ ہر کام کے لیے اعتماد نہیں کیا جاتا. ائمہ نے کسی بھی اپنے شاگردوں میں خاص شاگرد جو ان کے ہوں گے ان پر اعتماد کیا ہے؟ کس کام کے لیے بھائی؟ وہ کام فرق کرتا ہے نا. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ پانی لے کے آؤ، وہ تو کوئی بھی پانی لا سکتا ہے نا، پانی لے کے آؤ. ایک دفعہ کام زیادہ اہم ہوتا ہے. یہ چال کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں. مکر کرو بھائی. جی چلو سوچو. نہیں، ایسے کچھ نہیں کر رہا ہوں. نہیں میں ڈرتا نہیں ہوں. آپ اپنا آپ بتائیں نا. ائمہ علیہ السلام دیکھیں، ائمہ علیہ وہ بحث کر بھی نہیں سکتے. ائمہ طاہرین علیہ السلام تو بہت عرصے تک رہے نا، ان کے صحابہ بہت سارے تھے، پڑوسی تھے، دوست تھے، آتے تھے جاتے تھے. کسی پہ اعتماد نہیں کیا. میں تو نہیں کہتا کسی پہ اعتماد نہیں کر سکے. ابھی میں مثال دے رہا ہوں. بہت سارے تھے ان پہ اعتماد کرتے تھے. مثال دے رہا ہوں. دیکھ ہر ایک پہ اعتماد نہیں کرتے تھے. تو جن پر اعتماد کر رہے تھے، مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قرآن جمع کیا تھا، وہ کسی معتمد بندے کو اپنے شیعہ میں سے دے دیتے، تعلیم دے دیتے ان کی. وہ دیا ہے نا، دے دیا. کس کو؟ امام حسن مجتبی، امام حسین علیہ السلام کو. وہ تو خود امام ہے نا، میں شیعوں کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں ایسی باتیں تھی نا کہ اگر پھیل جاتی، اس میں آیات ایسی تھیں. شیخین کا کفر نام کے ساتھ تھا، اس میں شیخین کا نام کے ساتھ، عائشہ کا نام کے ساتھ، قریش کے اکابر کا نام کے ساتھ. تو امت اگر ہوتی نا شیعوں کے پاس، تو شیعہ اس کو روک نہیں سکتے تھے، اس کو پھیل جاتے تھے. شیعہ پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، تو شیعہ سب قتل عام ہوتے. کوئی اس کو برداشت نہیں کرتا. سمجھ میں آئے نا. آج جو آپ تعصب دیکھ رہے ہیں نا، اس سے زیادہ تعصب اس زمانے میں تھا. تو ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مجبوری، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب کچھ بتایا ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام کی جو مظلومیت ہے، جو ان کے لوگوں نے حق غصب کیا، اللہ نے سب بتا دیا پہلے سے. لیکن وہ آیات اگر مسلمان کبھی برداشت نہیں کرتے، اگر وہ آیات پڑھے جائیں، پڑھائے جائیں. اگر شیعوں کے پاس ہوتا تو شیعہ کب کے قتل عام ہو چکے تھے، کب کے. تو اس لیے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اور یہ پوری امت ہی مرتد ہو جاتی اگر شیعہ نہ ہوتے نا. اگر شیعہ نہ ہوتے آپ کے پاس، آپ ابھی تک دین پہ باقی ہے نا، توحید ہے کچھ ہے، وہ شیعوں سے سیکھی ہوئی آپ لوگوں نے. اگر شیعہ نہ ہوتے، اہل بیت علیہ السلام کے اصحاب سب قتل ہوتے، اہل بیت علیہ سب قتل ہوتے،
تو یہ سب لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، یعنی دین یہ اسلام ہی ختم ہو جاتا، اسلام ہی نہ بچتا۔ آپ نے سوال نہیں سمجھا، ہاں میں دوبارہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جیسے آپ کے ائمہ نے قرآن چھپایا، تو وہ اپنے شاگردوں کو بھی چھپانے کا حکم دے دیتے، بھائی آپ یہ پڑھو لیکن بتانا نہیں کسی کو۔ ایسا ہوا ہے۔ دیکھو ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ظاہر نہیں کتنے کیا، شاگردوں کیونکہ کو وہ ائمہ نے قرآن سکھایا ہے؟ بہت ساروں کو سکھایا۔ وہ بھائی ہمارے حدیث میں ہے کہ کسی کو انہوں نے قرآن دیا تھا، فرمایا تھا کہ کسی کو دکھانا نہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح نہیں پڑھنا آپ نے، وہ دکھایا، بہت سارا دکھایا، بہت ساری احادیث ہیں، روایات ہیں اس کے، اس طرح نہیں کسی کو نہیں بتایا ہے، لیکن ان کو حکم تھا کسی کے لیے نقل نہ کریں، ٹھیک ہے نا، وہ چھپائیں۔ چلو امام حسن کو اپنے شیعہ پر اعتماد تھا، آپ بتائیں نا، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں قرآن کو جمع نہیں کیا اور کسی کو حکم بھی نہیں دیا جو قرآن جمع کریں؟ ہم سے نہیں۔ یہ آپ کی بہت بڑی خصوصیت ہے اللہ یاری صاحب، آپ ہمیشہ سوال سے ہٹ جاتے ہیں، بھاگنا نہیں کہہ رہا ہوں، ہٹ نہیں جاتے ہیں۔ سوال قرآن پہ کیے نا، آپ نے کہا کہ آپ کے اماموں نے قرآن چھپایا ہے، بھائی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، دنیا میں میں نے آئے تھے نہیں انہوں نے کہا، خود، میں نے نہیں کہا ہے، آپ نے بھی کہا کہ میں نے آپ یہ کے کہا ائمہ نے قرآن کہ چھپایا، آپ کے آپ نے ائمہ بھی نہیں نے کہا؟ اپنے شیعوں پر اعتماد کیا ہے نہیں کیا ہے؟ میں آپ کو اعتماد کی بتاتا ہوں بات بھائی، کر رہا رسول ہوں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے دنیا میں، انہوں نے اتنی بار آئے تھے، انہوں نے پڑھی ہے کہ پرانی امتوں نے اپنی کتابوں کو چینج کیا، شریعت کو چینج کیا، اپنی وحی کو پرانی امتوں نے چینج، یہود نصارہ سب نے چینج کیا، ٹھیک ہے نا، ہاں وہ اور تو پھر ہو یہ گیا۔ بھی فرمایا، پھر یہ بھی فرمایا کہ جو باتیں میری پرانی امتوں میں تھی وہ اس امت میں بھی آئے گی، سب کے سب آئیں گی، کسی استثناء بغیر سب کے سب آئے گی۔ جی، اور صحیح۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ قرآن کو جمع کیا اور نہ حکم دیا کہ کوئی جمع کرے، اور جب عمر صاحب نے ابو بکر سے کہا کہ قرآن جمع کرتے ہیں کیونکہ یمامہ میں بہت سارے قاری مارے گئے ہیں، تو اس طرح تو بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا، تو ابو بکر نے کہا میں وہ کام کیسے کروں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام ہی نہیں دیا، ٹھیک ہے نا، تو آپ بتائیں کہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے قرآن سے اتنے لاپرواہ کیوں تھے؟ نہ جمع کی اور نہ جمع کرنے کا حکم دیا، نہ کسی کو سونپا کہ تم جمع کرو۔ اور زید بن ثابت کہتا ہے کہ مجھے جب ابو بکر نے کہا کہ تم قرآن جمع کرو، اتنا سخت تھا کہ میں پہاڑوں کو اٹھاتا تو اس سے زیادہ آسان تھا، میں گلی گلی گیا ہوں، ہر جگہ کسی کاغذ پہ لکھا ہے، پرچی پہ لکھا ہے، پتے پہ لکھا ہے، ہڈی پہ لکھا ہے، لوگوں کے سینے سے میں نے جمع کیا، اور آخر تک اس نے نہیں کہا کہ میں نے پورا قرآن جمع کیا، آخر تک نہیں کہا، کہتا اگر مزید ملتا تو میں مزید صورتیں بناتا، اس نے یہی کہا مزید آیت اگر ملتے مزید صورتیں بناتا۔ آپ پیچھے چلے گئے اللہ یاری صاحب، میں آپ کی بات کے آگے والی بات کر رہا ہوں کہ نبی نے حکم نہیں دیا، جواب نہیں ہے، علی نے جمع کیا، صوفی صاحب کے علی پاس نے جواب اپنے نہیں ہے۔ معتمد شیعوں کو کیوں دیے؟ اپنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اعتماد والے بندوں کو اصل قرآن پڑھنے کی ترغیب کیوں نہ دی؟ انہوں نے خود یہی قرآن پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ تقیہ کر لیتے، پڑھ لیتے نا، لوگوں کو نہیں بتاتے، اہل سنت کو نہیں بتاتے کہ ہمارے پاس قرآن ہے۔ تو آپ کو جو میں نے سوال جواب دیا آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ جب آپ کہتے ہیں جواب نا نہیں دیا نا تمہارا آپ جب نے، آپ نے قرآن کے یہ کہا متعلق اور کہ جمع، ان کا قتل ہو دیکھیں جاتا۔ جمع قرآن کے متعلق جب تمہارا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے غداری کیا، یعنی نہ خود جمع کیا نہ کسی کو جمع کرنے کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے نا، دنیا سے چلے گئے ایسے ہی پتہ بھی تک چلے جائیں گے، اور یہ بھی پتہ تھا کہ پرانے امتوں نے اپنی جو وہی ہے وہ چینج کی، یہ امت بھی کر لے گی، بتا بھی دیا کہ سب یہ امت کر لے گی، اس کے باوجود نہیں کیا، تمہارے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے، تمہارے پاس یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے جو قرآن جمع کیا ہے، جو قرآن جمع کیا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ امام علی علیہ السلام نے جو قرآن جمع کیا ہے، یہ صرف شیعہ حدیث میں تو نہیں ہے نا، یہ صرف شیعوں کا عقیدہ تو نہیں ہے، آپ کے پاس بھی صحیح حدیث ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے قرآن جمع کیا، صحیح ہے؟ جب انہوں نے قرآن جمع کیا تھا تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ زید بن ثابت سے وہ زیادہ عالم تھے نا، ہے کہ نہیں بھائی؟ علم کس کا زیادہ ہے، امام علی علیہ السلام کا یا زید بن ثابت کا؟ ٹھیک ہے نا بھائی، ان کے زید بن ثابت کے لیے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن امام علی علیہ السلام کے لیے متعدد احادیث ہے کہ مع القرآن والقرآن معه لا يفترق حتى يرد عليه الحوض، کہ علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہے، وہ قرآن اس کے ساتھ ہے، وہ کبھی الگ نہیں ہوں گے، ان خاص ان کے لیے بھی ہے، اہل بیت علیہ السلام کے لیے حدیث ثقلین میں بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب انہوں نے قرآن جمع کیا تھا تو دوبارہ زید بن ثابت کو ابو بکر کیوں حکم دیتا کہ تم قرآن جمع کرو؟ تو اسی کو لے لیتے نا، اس کا کیا جواب ہے لوگوں کے پاس؟ حضرت علی نے دیا نہیں نا، اپنے شیعوں کو بھی کیوں نہیں دیا؟ اور بھائی ابو بکر کو نہیں دیا نا، جب انہوں نے کہہ دیا کہ میں گھر میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں قرآن جمع کر رہا ہوں، تو کسی کو کہاں نہیں دیا، لکھا، کس کتاب میں لکھا کہ نہیں دیا؟
ابو بکر نے کون سی طلب میں کیا، اس نے لکھا نہیں ہے دیا. دیا ہے؟ آپ کو یقین آتا ہے کہ امام علی علیہ السلام اتنے ظالم تھے؟ ابو بکر قرآن مانگتا، عمر مانگتا، وہ نہیں دیتے اتنے، یعنی وہ اسلام کے دشمن تھے. نہیں، قرآن مانگنے کی چیز تھوڑی ہے، کیوں نہیں مانگے؟ قرآن کون سا مانگنے کے بعد دیا جاتا ہے. دیکھیں جب زید بن امام کی ثابت ذمہ سے، داری نہیں ہے قرآن بیان کرنا. دیکھو عرض کرتا ہوں نا، اس کی ذمہ داری ہے نا. آپ کہتے ہیں انہوں نے کسی کو دیا عرض نہیں. کریں نا سر، آپ فرما رہے کیوں ہیں نہیں کہ، دیا؟ اب سن لیں نا، آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کسی کو نہیں جی دیا. میں کہہ رہا ہوں آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، جی آپ بہتان لگا رہے ہیں. ابو بکر عمر ان سے قرآن مانگ لے اور وہ قرآن نہ دے، یہ تو ان کی خیانت ہے، غداری ہے. اور یہ آپ کا جھوٹ ہے کہ انہوں نے نہیں دیا. کس کتاب میں لکھا کہ ابو بکر عمر نے قرآن طلب کی، انہوں نے نہیں دیا؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ تو آپ نے جھوٹ بولا نا. قرآن مانگنے کی چیز ہے، خود بیان نہیں جب کیا جاتا. قرآن کسی کے پاس نہیں ہے نا بھائی، زید بن ثابت نے قرآن نہیں مانگا. زید بن ثابت کہتا ہے میں گلی گلی گیا ہوں، کسی کے پاس پتھر میں لکھا ہے، کسی کے پاس ہڈی میں لکھا ہے، کسی کے پاس پرچی میں لکھا ہے، کسی کے پاس پتی میں لکھا ہے، کسی کے نے لکھا ہی نہیں، اور کسی کے سینے میں. اس طرح میں نے جمع کیا. جب قرآن ایک جگہ جمع ہو چکا ہے تو زید بن ثابت یہ کام نہ کرتا نا، وہی لے لیتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، یعنی حضرت علی نے صرف اس وجہ سے کہ مجھ سے مانگا نہیں، قرآن کو چھپا دیا. میں نہیں کہتا ہوں چھپایا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کا کیا عقیدہ کیا ہے. کیا ہے میں جو بھی میرے جواب کو نہ بھائی؟ آپ اہل سنت کا کیا جواب ہے؟ آپ جواب دو نا، میں دے رہا ہوں. تو اہل آپ کا سنت کا کیا کوئی عقیدہ جواب ہے؟ نہیں ہے اس علی نے مسئلے پر. قرآن دیکھو چھپایا ہے یا نہیں چھپایا ہے؟ مسئلہ بڑا اہم ہے. میں یہ شخص یہ تو اعتراف تو نہیں کرے گا نا، اعتراف کا بھی یہ نہیں، اقرار نہیں کرے گا. لیکن آپ لوگ سن لیں، ان کی اپنی کتابوں میں صحیح حدیث کے ساتھ موجود ہے کہ امام علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا، اور امام علی علیہ السلام ان سب صحابہ سے عالم تھے، افضل تھے. انہوں نے پورا قرآن جمع، اور وہ غدار بھی نہیں تھے قرآن کو وہ کے ساتھ زیادتی کریں. انہوں نے جب قرآن جمع کیا ہے تو ابو بکر نے، عمر نے، ان لوگوں نے زید بن ثابت جو صحابہ میں کوئی اتنا بڑا مقام نہیں رکھتا، اس کو ڈیوٹی لگا دی کہ تم قرآن جمع کرو. بخاری میں 3-4 جگہوں پر ہے کہ اس نے قرآن جمع کرتے وقت کہا تھا کہ یہ پہاڑ اٹھانے سے زیادہ میرے لیے مشکل ہے کہ کہیں کسی کے پاس پتھر پہ لکھا ہے، پتی پہ لکھا ہے، پرچی پہ لکھا ہے، ہڈی پہ لکھا ہے، مختلف جگہوں سے جمع کرنا پڑ رہا ہے مجھے. تو وہ امام علی علیہ السلام سے لے لیتے نا. علی صاحب تکرار نہ اب کریں. سن لو، جواب سن لو، جواب سن. آپ کو تو جواب نہیں آتا نا، جواب مجھ سے سن لو، اچھی تکرار طرح کر سے رہے سن ہو. لو، اچھی طرح سے سن لو. میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ کٹ گیا بھائی. کیوں مولا امام علی علیہ السلام سے قرآن نہیں لیا؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہا ہوں بھائی؟ آپ کوئی اعتراض ہے آپ کو کہہ دو. ابھی آپ کاٹا میں، آپ نے میری بات. کیا کر رہا ہوں میں؟ تو سن لو بھائی، بات بھی نہیں کر رہا. تو امام علی مولا امیر المومنین علیہ السلام سے لے لیتے. وجہ وہی ہے جو ہمارا عقیدہ ہے، جو مختلف احادیث اہل بیت علیہ السلام میں بیان ہوا کہ امام امیر المومنین علیہ السلام نے جو قرآن جمع کیا تھا اس کو ابو بکر عمر لے ہی نہیں سکتے تھے. ناممکن تھا ان کے لیے اس کو لینا، کیونکہ اس میں ایسی آیتیں تھیں کہ اس میں شیخین کا عدم ایمان، کفر، نفاق، غصب خلافت واضح الفاظ کے ساتھ موجود تھا. قریش کا کفر، یعنی ایلیٹ جو طبقہ تھا، جس کے ہاتھ میں خلافت گئی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ایام حیات میں قریش کچھ بھی نہیں تھا، ذلیل تھے، طلقاء تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد یہ سب کمانڈر بنے، گورنر بنے مختلف صوبوں کے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کا کفر واضح الفاظ کے ساتھ موجود تھا. اور اہل بیت علیہ السلام کا حق نہیں نہ بولیں بھائی، نہ بولیں. میں جواب، میں نے آپ سے ایک سوال کیا نا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. اب مجھے کہا کہ آپ جواب دے دو. اب میں جواب دے رہا ہوں تو خود سن لو تسلی کے ساتھ. ہاں، میں جب ختم ہو جاؤں تو بول لینا. اس قرآن میں ابو بکر نے اس کو کیوں قبول نہیں کر سکا؟ کہتا ہے امام علی علیہ السلام نے نہیں دیا. او بھائی، کس کتاب میں لکھا ہے کہ امام علی علیہ السلام سے طلب کی انہوں نے نہیں دیا؟ امام علی علیہ السلام ایسے شخص تھے کہ وہ ابو بکر عمر خلفاء کہتے ہیں ہم آپ کے قرآن کو مانتے ہیں، آؤ دے دو، ہم قبول کر، وہ نہیں دیتے ہیں. یہ کوئی ہو سکتا ہے عقل مانتا ہے اس بات کو؟ کیوں نہیں لیا اس سے؟ اور زید بن ثابت سے کہتا ہے تو جمع کر، قرآن کسی کے پاس ہے نہیں، وہ گلی کوچے سے پتھروں سے وہ پرچیوں سے جمع کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ جو کامل قرآن امام مولا امیر المومنین علیہ السلام کے پاس تھا، سیاست، حکومت اس کو کبھی قبول نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس میں ان کے خلافت کا بطلان کیا، تو ان کا کفر شامل تھا. اور اہل بیت علیہ السلام اللہ کے 12 امام ائمہ طاہرین علیہ السلام نام کے ساتھ وہاں پہ موجود تھا، اسی لیے وہ قبول نہیں کر سکتے تھے اس بات کو. اس بات کے علاوہ جو میں نے دلیل آپ کو بتائی ہے، آپ کو دنیا میں کوئی دلیل نہیں ملے گی کیوں زید بن ثابت نے قرآن جمع کیا. جب مولا امیر المومنین علیہ السلام نے پہلے قرآن جمع کر چکا ہے،
دوبارہ ایک وہ بھی غیر علمی طریقے، اتنا باطل طریقے سے پرچی سے جمع کر رہا ہے، ادھر پتھر سے جمع کر رہا ہے. کسی کے پاس ابو عمر خود کہتا ہے کہ آئے رجم قرآن میں اس کو لکھ دو، کہتا ہے شاید تیرے پاس نہیں، اس کو جمع نہیں لکھتا قرآن مجید میں، اور خود کہتا ہے یہ پہاڑی جمع کرنے سے اٹھانے سے زیادہ مشکل ہے. تو یہ کام کیوں کیا جبکہ قرآن جمع ہو چکا تھا؟ اس سوال کے جواب نہ تیرے پاس ہے نہ تیرے اکابر کے پاس ہے. نہیں غلط فہمی میں نہ رہے، دے رہا ہوں ابھی، دے دو. بقول آپ کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نفس رسول ہیں نہیں ہے؟ بالکل ہے. ہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ قرآن پہنچاؤ، یہ نہیں تھا کہ آپ سے کوئی لے تو پھر پہنچاؤ. تو یہ کیا بات ہوئی کہ بھائی وہ نہیں لے رہے تھے حضرت علی نے اس لیے نہیں دیا؟ بھائی وہ اگر حکومت کافر ہے، حکومت غدار ہے، تو اس کا قرآن چھپانے سے کیا تعلق ہے؟ وہاں تو قرآن کو بتانا چاہیے تاکہ لوگ اس سے جو ہے نا ہدایت پائیں اور گمراہی سے بچیں. ابھی ابو جہل اگر قرآن نہیں سننا چاہ رہا ہے تو رسول اللہ قرآن چھپا دیتے؟ نہیں بھائی، رسول اللہ نے اور کھول کھول کر بیان کیا. قرآن کہتے کس کو ہیں؟ جس کی تلاوت کی جائے، بار بار تلاوت کی جائے. اب اگلا بندہ اس کو مانا اگلے بندے کی اگر ابو لہب کی وہ جو ہے نا اس میں مذمت بیان ہے تو ابو لہب کے سامنے قرآن نہیں پڑھنا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں پڑھ بھائی ابو رسول بکر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے نا ابو لہب کے سامنے. میرا پورا کرنے دینا، ابھی درمیان میں نہیں بولے. اگر ابو بکر عمر کی تکفیر موجود تھی تو حضرت علی امام ہونے کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ امت کے سامنے اس چیز کو رکھتے، نہ کہ اس چیز کو چھپا دیتے. چلو چھپایا بھی آپ نے کہا مصلحتاً، تو ٹھیک ہے، اپنے مخصوص شیعوں کو تعلیم دے دیتے بھائی یہ اصل قرآن ہے، لیکن آپ تقیہ کر کے سنیوں کو نہیں بتانا. لیکن ائمہ نے نہ خود قرآن کسی کو پڑھایا ہے، نہ شیعوں کو پڑھنے کی اجازت دی ہے، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح لوگ پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھو جب تک امام غائب علیہ السلام تشریف نہیں لاتے. تو اب یہ کیا بات ہوئی کہ بھئی شیخ صاحب آپ نے بالکل ہماری بات کا جواب نہیں دیا نا، آپ نے اپنی پہلے پرانے اعتراض کو دوبارہ تکرار کیا. بات یہ ہے کہ ایک طرف سے آپ کے پاس صحیح حدیث ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا، آپ نے بالکل اس کا جواب نہیں دیا کہ اگر انہوں نے جمع کیا ہے، قرآن جمع ہو چکا ہے، زید بن ثابت کو یہ ذمہ داری دوبارہ سونپنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے اس کو ایکسپلین ہی نہیں کیا، جواب ہی نہیں دیا. بھائی آپ نے وہی کہہ دیا کہ مولا امام علیہ السلام نے نہ خود شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے جمع کیا، نہ خود پڑھایا نہ دوسروں کو پڑھایا، بس چھپا دیا. یہ آپ شیعوں کے پہ اعتراض ہے نا، تو آپ اپنے مذہب کے مطابق جواب دے دو نا. تمہارے جو مذہب ہے کہ تمہارے پاس صحیح حدیث ہے، اگر کہتے ہیں نہیں ہے تو میں دکھا دیتا ہوں. دیکھو صحیح حدیث ہے کہ سب سے پہلے مولا امام امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا، ٹھیک ہے نا، اور وہ زید بن ثابت سے کئی گنا افضل ہے. سب سے پہلے جمع کیا، اس کی دلیل کوئی دکھا دوں سب سے پہلے کا لفظ دکھا دیں. کیوں تو کہہ دیتے نا، کہہ دیتے بھائی شروع سے کہ دکھا دو. اب اتنی بات میں نے کیا، کہتا ہے وہ دلیل دے نا جو میں نے کہا کہ بھائی جب انہوں نے قبول نہیں کیا تو حضرت علی نے خود کیوں نہیں بیان کیا؟ قرآن کی کون سی ایسی آیت ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ بھائی جب تک مانگے نہ تب تک نہ دو؟ یہ کون سی آیت ہے قرآن کی؟ کون سا اللہ کا حکم ہے؟ اللہ نے تو کہا کہ بھئی بیان کرو، بیان کرنے کا حکم تھا نا، اماموں کی ذمہ داری تھی قرآن بیان کرو، کیوں نہیں بیان کیا؟ میں بتا دیتا ہوں. یہ آپ کہتے ہیں نا بیان نہیں کیا، یہ آپ ثابت کرو کہ بیان نہیں کیا نا، یہ تو آپ کی ذمہ داری کہ انہوں نے بیان نہیں کیا. لیکن بات یہ ہے، بیان نہیں کیا، بات یہ ہے، دیکھو ہم تو یہ کہتے ہیں نہیں آپ سن نہیں رہے نا. آپ بعض باتوں آپ کا وہم و گمان ہے، اس کو مسلم لیتے ہو، اس پہ اشکال کرتے ہو. ہم کہتے ہیں مولا امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن جمع بھی کیا، اس کو عرضہ بھی کیا. صحابہ نے جب دیکھا کہ اس میں ایسی آیتیں ہیں، اس میں تو ہماری حکومت ایمان بس تاریخ کا ہم لے ہی نہیں سکتے نا، قبول ہی نہیں کر سکتے، تو واپس کر کے نہیں چاہیے. عرض کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہنا کہ امام علی علیہ السلام نے چھپایا، یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات، آپ سے جو سوال ہے نہیں پھر کہاں گیا وہ الگ بات ہے، کہاں گیا وہ الگ سوال ہے. سوال جو آپ داج کر رہے ہیں نا شیخ صاحب، جو سوال آپ داج کر رہے ہیں اس کی طرف آنا چاہتے ہیں. ایمانداری سے ایک سوال کا جواب دے، ایمانداری سے. یہ دیکھو یہ دیکھو بھائی، ایک منٹ آپ نے پوچھا نا کہ امام علی علیہ السلام نے کیا قرآن جمع کیا نہیں کیا؟ نہیں، اجازت نہیں ہے بھائی، مجھے بات کرنے دو پلیز. نہیں مجھے بات کرنے دو، میری بات ختم ہو. ایک سوال کیا ہے نا، اس کا اجازت دو. دیکھو بھائی یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس سوال میں جمع قرآن کے معاملے کو اگر کوئی بھی شخص انصاف کے ساتھ دیکھے تو اس میں مذہب عمریہ کا بطلان ہے.
چاہے شیعہ حدیث دے کوئی نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، نہ قرآن جمع کیا اور نہ کسی حکم دیا قرآن جمع کرو. اس شخص نے اس کا جواب دیا ہے؟ جواب نہیں دیا نا اس اعتراض کا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غداری کا کیا جواب دو گے؟ جواب نہیں دیا اس شخص نے. دوسری بات ہے کس نے سب سے پہلے قرآن جمع کیا؟ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے. جب انہوں نے جمع کیا ہے تو ابو بکر عمر نے اسی جمع کو کیوں قبول نہیں کیا؟ زید کو کہتا ہے تو قرآن جمع کر. دیکھو یہ ملاحظہ کریں محترم ناظرین، یہ کتاب ہے مصنف عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 5، یہاں پہ بیعت ابی بکر، یہاں پہ روایت عبد الرزاق عن معمر عن ایوب عن اکرمہ. یہ حدیث مرسل ہے، لیکن یہ اس کے سب رجال بخاری مسلم کے ہیں، اور یہ صحیح سند کے ساتھ متصل بھی مروی ہے، وہ بھی دکھا دوں گا. لما بویع علی ابی بکر تخلف علی فی بیتہ، جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی ہے تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر سے نہیں نکلے، گھر میں رہے. فلقیہ عمر نے ان سے ملاقات کی. تخلفت عن بیعت ابی بکر، آپ ابو بکر کی بیعت سے پیچھے رہ گئے، بیعت نہیں کیا. قال انی آلیت بیمین، یہ عبد الرزاق عن معمر عن ایوب عن اکرمہ، یہ رجال بخاری مسلم کے رجال ہیں، اور یہ مستند بھی دکھا دوں گا اس کو. یہ اس میں صرف یہ مرسل ہے، باقی وہ متصل بھی آئے گا. امام علی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے قسم اٹھایا حین قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اللہ ارتدی برداء الا الى الصلاۃ المکتوبہ، کہ میں اپنے کاندھے پہ ردا نہ ڈالوں اس وقت تک کہ مگر یہ کہ نماز واجب کے لیے، حتی اجمع القرآن، مگر یہ کہ میں قرآن کو جمع کروں. فإنی خشیت ان یتفلت القرآن، مجھے ڈر ہے کہ قرآن ضائع ہو جائے. ثم خرج فبایا، پھر اس کے بعد آئے بیعت کی. تو اس سے واضح طور پہ واضح ہے کہ انہوں نے قسم کھایا کہ میں جب تک کہ میں قرآن جمع نہ کروں گھر سے نہیں نکلوں گا. صرف ردا گھر سے نکلتے وقت ردا ڈالتے، صرف نماز جب پڑھتا ہوں ردا ڈالتا ہوں. اور پھر بیعت کیا، تو اس کا مطلب یہی ہے گھر سے نکلے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے پورا قرآن جمع کیا. وَإِلَّا انہوں نے اپنی قسم پہ عمل نہیں کیا، اور وہ یہ تو گناہ ہے، اور وہ اس پہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا ایک منٹ، میں مزید آپ کو دکھا دیتا ہوں. نہیں بولے نا، ابھی میں حدیث دکھاؤں نا، ابھی تو ختم ہی نہیں ہوئی نا بات. یہ کتاب ہے جو سند میں نے آپ کو دکھائی ہے، عبد الرزاق عن معمر عن ایوب عن اکرمہ. پلیز خاموش ہو جاؤ یار، پلیز تم سن لو کیا کر رہا ہوں. تحصیل حاصل، آپ نے خود پوچھا ہے کہ کیا سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام نے جمع کیا؟ تحصیل حاصل ہے، کیوں بکواس کر رہے ہیں آپ نے خود نہیں پوچھا سب کے سامنے. معافی چاہتا ہوں، میں نے غلط بات کی، لیکن تحصیل حاصل نہیں ہے. آپ نے پوچھا کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ دلیل دکھائیں، آپ نے خود کہا دلیل دکھائیں. میں نے معاف کیا آپ کو. جی معاف کیا تو پھر خاموش ہو جائیں. یہ صحیح بخاری ہے، پلیز خاموش ہو جاؤ یار، پلیز خاموش ہو جاؤ. یہ حدیث نمبر 3352 معمر عن ایوب عن اکرمہ. عبد الرزاق بھی رجال بخاری مسلم میں سے، وہ اس نے معمر سے بہت ساری روایت نقل کی ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ کتاب الاحادیث، کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، اس میں اول من جمع القرآن، سب سے پہلے قرآن کس نے جمع کیا؟ یہ باب ہے ابن ابی شیبہ کی. یہاں پر حدیث نمبر 30230، یہ حدثنا وکیع عن سفیان عن السدی عن عبد خیر، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. یہ حدیث صحیح ہے جو یزید ابن ہارون قال اخبرنا ابن عود عن محمد، یہ محمد ابن سیرین کی جو ہے. ابو بکر نے قرآن جمع نہیں کیا، زید ابن ثابت نے جمع کیا. اچھا، لما استخلف ابو بکر قعد علی علیہ السلام فی بیتہ، جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی ہے تو امام علی علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہیں. کیا ابھی بولا نہیں، حدیث پڑھ رہا ہوں نا. فقیل لابی بکر فارسل الیہ، ابو بکر سے کہا گیا کہ ان کو بلا لو بھائی، تو ان کو بلایا. اکرہت خلافتی، کیا آپ میرے خلافت کو نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا نہیں، لم اکرہ خلافتک، آپ کی خلافت کو مجھے آپ کی خلافت سے کوئی کراہت نہیں ہے. ولکن القرآن یزاد فی، قرآن میں ہمیشہ وحی مزید آتی تھی، قرآن بڑھتا جا رہا تھا. فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جعلت علی ان لا ارتدی الا الى الصلاة حتى اجمعہ. تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو میں نے قسم کھایا تھا کہ میں ردا نہ پہنوں، کپڑا نہ پہنوں اس وقت تک کہ میں قرآن کو جمع کرتا ہوں، مگر یہ کہ میں نماز کے وقت کپڑا پہنوں. تو ابو بکر نے کہا کہ آپ کا بہترین رائے یہی رہا، آپ نے بہترین دیکھا. اچھا، یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ، اچھا یہ بھی سند صحیح ہے، اب اس کو چھوڑیں. الاتقان میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہاں پر سیوطی نے کہا ہے، اس کے بہت سارے دلائل ہمارے پاس، بس مصادر بہت زیادہ ہیں، آپ کو بے صبری ہو رہی ہے.
وإلا میں 4-5 مصدر اور دکھا دیتا اس کا. الاتقان فی علوم القرآن چاپ دار الفکر. یہاں پر صفحہ نمبر 82 میں وقد ورد من طریق اخرى اخرج ابن الدریس فی فضائلہ عن اکرمہ. اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کے بعد واخرج ابن اشتہ فی المصائب من وجہ آخر ابن سیرین وفی انہ کتب فی یہاں پر بھی ہے ابن اشتہ کی بھی ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ کے سارے حوالے ایک بات میں اڑ جائیں گے، فضول محنت کر رہے ہیں آپ، میں جو بات کرنے دیں. وہ علیہ صاحب کے درس پڑھے ہیں، وہ دیکھ لیں گے نا. تو ابھی یہ ایک ہے کہ جمع قرآن جو ابو بکر کی امام علی علیہ السلام کی ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد انہوں نے قرآن جمع کیا. صحیح ہے، یہ آپ کی کتاب، ہماری کتابوں سے تو نہیں ہے. اور اس کی اسانید بھی میں نے آپ کو دکھا دی. اگر آپ کو صبر ہوتا تو میں مزید دکھا دیتا. اب جو جمع قرآن ہے ابو بکر عمر کے زمانے میں نہیں. یار ایک دفعہ سن تو لانا. نہیں کاٹی بات آپ کی، ابھی آپ نہیں کاٹنا. میں ابھی ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. آپ کے حوالے، آپ کی محنت آپ کو برداشت نہیں ہے نا، برداشت تو آپ کو نہیں، سنتے ہی نہیں ہے. یہ بھائی دیکھو، یہ بخاری ہے اور سن لے بھائی، یہ بخاری ہے. یہاں پہ یہ حوالہ دیکھ لینا، حدیث نمبر 4669. یہاں پر بلکہ 79 کہتے ہیں اس کو، 79 کہتے ہیں، 4679. یہاں پر ابو بکر نے زید سے جب کہا کہ قرآن جمع کرو تو اس نے کہا فتتبع القرآن فجمع، قرآن کو جستجو کرو، نہ کہ قرآن جمع کرو، قرآن کو جستجو کرو اور اس کو جمع کرو. فوالله لو كلفني نقل الجبل من جبال ما كان اثقل علي مما امرني به من جمع القرآن. اگر وہ مجھے کہتا کہ پہاڑی کو اٹھا کو یہاں سے ادھر لے جاؤ تو یہ میرے لیے زیادہ آسان ہوتا. تو میں نے قرآن جمع، فتتبعت القرآن اجمعہ، تو میں نے قرآن ڈھونڈنا شروع کیا، اس کو جمع کرنا شروع کیا. میں نے الرقاء، پرچیوں میں، اکتاف، وہ ہڈیوں پہ، عصب، لکڑ پہ، صدور الرجال، اور لوگوں کے بعضوں کو زبانی آتا وہاں سے. تو جب قرآن، سوال یہ ہے جب قرآن جمع ہو چکا تھا تو دوبارہ اس کو جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سوال یہ ہے، بتاؤ جی، اب بولو کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علیہ صاحب آپ نے بہت محنت کی، لیکن آپ کو افسوس ہوگا اپنی محنت پر. میں نے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قرآن جمع کیا وہ اپنے شاگردوں کو کیوں نہ دیا؟ ابھی آپ نے جتنے حوالے دکھائے وہ سارے اس چیز پر دلالت کر رہے تھے علی نے جمع کیا ہے قرآن. تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں نا، جب انہوں نے قرآن جمع کیا ہے تو امت کو کیوں نہیں دیا؟ اب میری بات پوری کرنے دینا، کاٹنا نہیں ہے. علیہ صاحب میں نے آپ کی بات سنی ہے. ابھی بات یہ ہے کہ بھائی مثال کے طور پر آپ میڈیا پہ آ کر باتیں اور قرآن سے استدلال پیش کرتے ہیں. ابھی ہم کہیں کہ بھائی ہماری تکفیر ہو رہی ہے لہذا آپ بیان نہ کرو اور آپ بیان چھوڑ دو، تو یہ تو ایک بیوقوفانہ بات ہے نا. جب ابو بکر عمر اور صحابہ کی تکفیر اس قرآن میں موجود تھی تو امام کی حیثیت سے ان کو وعدے کرنا چاہیے تھا اور لوگوں تک کم از کم اپنے شیعوں کو تو بتانا چاہیے تھا کہ بھائی یہ چیز ہے اور ان کو اصل قرآن دینا چاہیے تھا. اب سوال یہ تھا کہ علی نے قرآن جمع کیا ہے. آپ نے جو بھی روایتیں دکھائی وہ اسی پہ دکھائی کہ حضرت علی نے قرآن جمع کیا ہے. میں نے سوال اس سے آگے کیا ہے کہ حضرت علی نے قرآن جمع کیا ہے، ٹھیک ہے، دیا کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ وہ نفس رسول ہے اور رسول اللہ کو حکم تھا قرآن بیان کرنے کا. وہ حضرت علی کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ قرآن بیان کرے. آپ نے کہا کہ بھئی ان سے مطالبہ نہیں ہوا ہے، انہوں نے مانگا نہیں ہے. تو بھئی آپ سے کس نے مانگا ہے؟ آپ فیس بک پر، ٹک ٹاک پر، یوٹیوب پر آ کے آپ قرآن بتاتے، آپ سے کس نے مانگا ہے؟ جب آپ آ کر بتا رہے ہیں بغیر کسی کی فرمائش، بغیر کسی مطالبہ کے، وہ تو امام تھے نا، وہ بیان کرتے نا. بیان کیوں نہیں کیا ہے؟ امام کی ذمہ داری میں سے نہیں ہے کہ وہ دین میں ہونے والی بدعات کو ختم کرے، رسومات کو ختم کرے، اور جو قرآن میں اضافے ہو رہے ہیں ان کو ختم کرے، کمی ہو رہی ہے ان کو پورا کرے. جب انہوں نے قرآن جمع بھی کیا ہر چیز کی تو ابو بکر عمر اور صحابہ کے خوف سے انہوں نے قرآن چھپا دیا اور اپنے شیعوں تک کوئی نہیں دیا. بے شیعوں کو دے دیتے کہ بھئی تقیہ کر کے اس کو پڑھتے رہا کرو. آپ کہہ دینا بھئی یہ کتاب ایسے ہی ہم پڑھتے ہیں. اور بھائی آپ نے وہی سوال سمجھ آ گئی نا، آپ کوئی مزید بات نہیں کر رہے نا. قرآن جمع کیا تھا بھائی، میں نے یہ کہا کہ جمع کیا تھا.
دیا کیوں نہیں ہے، سوال یہ ہاں ہے۔ اب دیکھیں بعض افراد مثلا غلط باتیں اعتراض کریں کہ مثلا کہہ دے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی کیوں پوجا کرتے تھے، تو ان کو یہ بتائیں گے کہ نا یہ آپ کی غلط فہمی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی پوجا نہیں کرتے، کہہ دے کہ بھائی وہ خود توحید کی طرف بلا رہے ہیں اور انہوں نے بتوں کی پوجا کیوں کی ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ بھائی آپ کی بات غلط ہے، انہوں نے توحید کی طرف بلایا بھی ہے اور بتوں کی کبھی پوجا نہیں کیا۔ یہ کہنا کہ مولا امام امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن نہیں دیا ہے، بھائی پہلے میں نے آپ کو کہہ دیا آپ غلط بتا رہے ہیں، مولا امیر المومنین علیہ السلام نے صحابہ کو قرآن دیا، صحابہ نے لینے سے انکار کیا اور کہا میں نہیں چاہیے، لے کے جاؤ اپنا قرآن، اور میں نے پھر کیا یہی کیا؟ سن لو بھائی سن لو، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسی سوال کا اگر تم جواب دے دو کہ ابوبکر عمر نے جب قرآن جمع ہو چکا تھا، میں نے آپ کی صحیح حدیث سے دکھا دی، بخاری مسلم کی شرط پہ وہ حدیث صحیح ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا، ایک سے زیادہ سند ہے، جمع کیا، پہلے جمع کیا، اور وہ زید بن ثابت سے بہت زیادہ عالم ہے، تو زید بن ثابت کو اتنی بہت ہی مشکل کام سونپنا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پہاڑی اٹھانے سے زیادہ میرے لیے مشکل ہے، اور وہ کہاں سے کہتا ہے قرآن ڈھونڈو تم، وہ کیسے ڈھونڈ رہا ہے، کئی پرچی سے مل رہا ہے، کئی کاغذ سے مل رہا ہے، کئی ہڈی سے مل رہا ہے، کئی پتھر سے مل رہا ہے، اس کو اس طرح جمع کر رہا ہے، اور اس نے کبھی ادعا نہیں کہ میں نے پوری قرآن جمع کیا، اس کو سونپنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو اگر آپ سوچیں تو آپ کے سوال کا جواب بخوبی آ جائے گا کہ ابوبکر عمر کی کیا مجبوری تھی کہ جمع شدہ علی علیہ السلام کی جمع شدہ قرآن کو وہ طلب نہیں کر سکتے، بلکہ طلب کرنا اس میں کون سی مشکل کام ہے، طلب کر لیتے نا، آپ کہتے ہیں امام علی علیہ السلام سے طلب نہیں کیا، نہیں دیا تو طلب کر لیتے، آپ کے گمان میں کیا امام علی علیہ السلام ایسی شخصیت ہے کہ قرآن اسے طلب کیا جائے وہ نہ دے؟ بھائی وہ قرآن جب جمع تھی وہ کیوں نہیں لیا؟ وہ اس کی وجہ وہی ہے، اس کی وجہ یہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ کا سوال کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ وہ قرآن لوگوں کو پہنچائے، کوئی مانتا ہے نہیں مانتا تو الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا، وہ چاہے جو مرضی قرآن کو پہنچائے، یہ آپ کی بات بالکل غلط ہے، سیرے کے بالکل مخالف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6-7 سال تک مکے میں تھے، ان کو قرآن چھپانے کا حکم تھا، وہ ان کے وحی آتی رہی ہے، وحی آتی ہے، وہ کسی کو نہیں سنا رہے، یہ تو بہت واضح بات ہے کہ 6-7 سال تک وہ اپنی نبوت چھپاتے تھے، بہت عرصے تک اپنی نبوت چھپاتے تھے، بعد میں جب اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ فاصدع بما تؤمر کہ اب آپ علن اعلان نبوت کریں آیات قرآنی، اس وقت انہوں نے واضح طور پہ اللہ کے حکم سے بیان فرمایا۔ تو اس طرح نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قرآن نہیں چھپایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی جان زندگی خطرے میں تھی انہوں نے چھپایا۔ یہ بات کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اہل بیت علیہ السلام نے شیعوں کو کبھی اپنا قرآن نہیں دکھایا، غلط ہے، ہمارے حدیث میں بہت زیادہ ملتا ہے کہ وہ شیعوں کو اپنے قرآن خاموش دکھاتے تھے اور بولتے تھے کہ یہ آیا اس طرح نازل ہوئی ہے، یہ آیا اس طرح نازل ہوئی ہے، لیکن فرماتے تھے کہ تم اسی طرح پڑھو تاکہ جیسے کہ لوگ پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی روایتوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آیا اس طرح نازل ہوئی ہے، کیونکہ بہت سارے آیات میں شیخین کا ذکر ہے۔ مثلا یہ آیا میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بہت واضح ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ ایک منٹ میں ایک کتاب کو لے کے آتا ہوں آپ کے لیے، دیکھو میرے بھائی، یہ کتاب ہے تفسیر البرہان، تفسیر البرہان، یہاں پہ جلد نمبر 5 ہے، ملاحظہ کریں یہ آیات مبارکات سورہ فرقان میں، سورہ فرقان میں یہ آیات ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، وہ دن آئے گا، قیامت کا دن ہوگا جب ظالم اپنے ہاتھوں کو دانت سے چپائے گا، اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے، انگلیوں کو ہاتھوں کو چپائے گا اور کہے گا یا لیتی، کہے گا کاش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سبیل تھا میں اس سبیل کے ساتھ ہوتا۔ سبیل کا جو لغوی معنی ہے راہ، راستہ، اچھا، یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر، ہاں کیا دوبارہ آیت پڑھیں اس کو، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کاش میں فلانے کو اپنا دوست نہ لیتا، اس نے ذکر آنے کے بعد مجھے ذکر سے اس نے گمراہ کیا۔ اس کے متعلق مسئلہ کیا واقعی یہ فلانا تھا؟ جب زید بن ثابت نے یہاں پہ نقل کی ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہاں پہ فلانا تھا، یہاں پر امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے،
قال یقول الاول للثانی، یہ جو الفاظ ہیں اول ثانی سے کہے گا، وانما هي في مصحف علی علیہ السلام یا ویلتا لیتنی لم اتخذ الثانی خلیلا، کاش میں اس میں فلانن کی جگہ عمر صاحب کا نام تھا، عمر کو اپنا دوست نہ بن لیتا. تو اس طرح کے آیات بہت زیادہ تھے، تو اس طرح وہ قبول نہیں کر سکتے تھے، اور اہل بیت علیہ السلام اس کو بھی ظاہر بھی نہیں کر سکتے تھے نا کہ آپ اس کو ظاہر کریں. مثلا امام حسین علیہ السلام معاویہ کے زمانے میں اس کو ظاہر کرتا، وہ اسی وقت لوگ مدینے کے لوگ اس کو قصائی کی طرح کاٹ دیتے، ٹکڑے ٹکڑے کرتے، یا امام جعفر صادق علیہ السلام ظاہر کرتے. یا اگر شیعوں کے پاس وہ نسخہ ہوتا، وہ تو بہت زیادہ وہ مسائل پہ مشتمل تھا نا، بہت ہی زیادہ آیات پر. اگر وہ اس طرح وہ تقیہ یعنی وہی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، خلاصہ کلام کیا ہے، خلاصہ ہمارا کلام یہ ہے، اسی وجہ کے بنا پر، جس کی بنا پر ابو بکر نے زید سے کہا، زید بن ثابت سے کہا کہ تم قرآن جمع کرو، حالانکہ قرآن جمع ہو چکا تھا، جمع شدہ قرآن کو اس نے نہیں لیا. زید سے کہا کہ تم قرآن جمع کرو، حالانکہ زید کے لیے بڑا مشکل کام تھا. اسی وجہ سے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے شیعوں کو وہ قرآن نہیں دیا. شیعہ قتل ہوتے، سب ذبح ہوتے. اللہ اکبر. آپ نے مان لیا کہ ائمہ نے شیعوں کو قرآن نہیں دیا ہے؟ آپ نے مان لیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5-6 سال مکہ مکرمہ میں لوگوں کو قرآن نہیں دیتے تھے؟ مان لیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے خوف سے قرآن نہیں دیتے تھے؟ مانتے ہیں؟ نہیں مانتے؟ جواب دوں گا نا میں، جواب دے دو. جواب دوں گا نا میں، جواب دے دو. اگر رسول کے لیے جائز ہے تو وسیع کے لیے بھی جائز ہے. ابھی صبر کریں نا علی صاحب، برداشت کریں. سب سے پہلے تو یہ کہ سامعین دیکھ رہے ہیں کہ علیاری نے یہ تسلیم کر لیا کہ ائمہ نے قرآن نہیں دیا ہے. ٹھیک ہو گیا. شروع میں کہہ رہے تھے دیا ہے، ابھی کس نے کہا نہیں دیا ہے؟ ابھی مان لیا کہ نہیں دیا ہے. اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کہی کہ بھئی رسول اللہ 5-6 سال قرآن نہیں دے رہے تھے، اللہ یاری سے سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ کی طرح اپنی جان بچانے کے لیے نہیں دے رہے تھے یا اللہ کا حکم تھا؟ وہ اللہ کا حکم تھا، دونوں تھے نا. اللہ نے ان کو اپنی جان بچانے کا حکم دیا تھا نا. اللہ کا حکم، ہاں، ائمہ کے لیے چھپانے کا حکم دکھائیں. الا ان تتقوا منهم تقا، اللہ تعالیٰ کو گالی دینا جائز ہے. قرآن مجید جب عمار یاسر نے رسول صلی اللہ کو گالی دیا تھا نا، تقیہ کے خاطر اس نے اللہ کو گالی دی، رسول کو گالی دی تھی، اور بتوں کی اس نے کلمہ پڑھا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے بہترین کام کیا. اللہ قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی ہے نا، تقیہ تو قرآن میں. اچھا، میں نے آپ کے اتنے سوالات کا جواب دیا. شیخ آپ کیوں چالاکی کر رہے ہیں؟ آپ ان میں سے ایک سوال کا انتخاب کریں، آپ جواب دے دیں. پہلا سوال، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جمع کی اور نہ جمع کرنے کا حکم دیا، رسول کی غداری. اللہ تعالیٰ نے رسول کو نہیں فرمایا کہ تم قرآن کو جمع کرو، اللہ کی غداری. یعنی جمع قرآن، آپ کی کہانی کو اگر مانا جائے کہ اللہ اور رسول کی جانب، صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی شخص منسوب نہیں تھا جمع قرآن کے لیے، تو اللہ اور رسول دونوں کی غداری. ایک سوال، اس کا جواب دینا. دوسرا سوال کہ ابو بکر نے جب قرآن جمع ہو چکا تھا، آپ مجھے بتائیں نا، وجہ بتائیں کہ ابو بکر نے زید بن ثابت کو کہنے کے بجائے کہ تم قرآن جمع کرو، وہ قرآن جو جمع ہو چکا تھا اسی کو لے لیتا. بھائی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے نہیں لیا؟ ان میں سے ایک کا جواب دے دو. تینوں کا دیتا ہوں، سب کا دیتا ہوں. دے دو. ایک کا بھی نہیں دے گا، ایک کا بھی نہیں دے گا، یہ یاد رکھنا. دیکھیں جب اللہ نے خود یہ چیز تسلیم کی ہے کہ بھائی سب سے پہلے قرآن حضرت علی نے جمع کیا، تو یہ بات تو علیاری نے بھی مان لی کہ رسول اللہ نے جمع نہیں کروایا تھا. یہ رسول نے نصب کیا تھا نا، نصب کیا تھا اپنے جیسے کو نقل جمع کرنے کے لیے. برداشت کرو نا علیاری صاحب، درمیان میں نہیں بولو نا، سننا چاہیے نا، سوال کے جواب سننا چاہیے. علیاری صاحب نے کہا کہ بھئی حضرت علی نے سب سے پہلے جمع کیا تھا، تو رسول نے جمع نہیں کروایا، نہ حضرت علی سے کروایا نہ کسی اور صحابی سے کروایا. نہیں کروایا بھائی، یہ بالکل آپ کا بیان غلط ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے شیخ صاحب. اور بھائی ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، تم ہمارا عقیدے کو نہیں جانتے نا. رسول صلی اللہ اگر نہیں آپ دیکھو پہلے تم اچھی طرح معلومات لے لو، اس کے بعد جواب دینا. سن لو، اس طرح نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، چلو تم جواب دے دو بھائی، چلو جواب دے دو تم. یہ صحیح ہے.
اب علیہ صاحب نے خود تسلیم کیا کہ بھائی رسول کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نہیں نکلے یہاں تک قرآن جمع کیا. اب رسول نے اگر زندگی میں لکھوایا تھا تو پھر دوبارہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا رسول نے غلط لکھوایا تھا؟ تو رسول نے اپنی ذمہ داری، تو یہ تو علیہ پر کوئی الزام آ رہا ہے کہ بھائی رسول اللہ نے اور اللہ نے رسول کی زندگی میں اپنی ذمہ داری کیوں نہیں نبھائی؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو منصوص امام ہے اور جو اللہ کی طرف سے معصوم بھی ہے، اس کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ قرآن امت کو دے، لیکن انہوں نے بھی امت کے ساتھ غداری کی اور امت کے ساتھ جو ہے نا برا سلوک کر کے قرآن کو چھپا دیا، صرف اس وجہ سے کہ لوگ مجھے مار دیتے. حالانکہ اصول کافی کے اندر یہ باب بندھا ہوا ہے کہ ائمہ کو اپنی موت کا علم بھی ہوتا ہے اور اختیار بھی ہوتا ہے. تو پھر ڈرنا کس چیز کا تھا؟ قرآن کیوں چھپایا؟ تو میں نے کہا نا اس شخص اس سوال کا جواب نہیں دے گا نا. سوال آپ کا آخری سوال، آخری سوال کو جی آپ نے کہا کہ ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کیوں نہ لیا؟ بھائی جب آپ کہہ رہے ہو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی قرآن میں تکفیر ان کی موجود تھی، ابو بکر عمر کی تکفیر موجود تھی، ٹھیک ہے نا، انہوں نے نہیں لیا لیکن ان کو دکھانا چاہیے تھا نا امت کو. جب ایک کتاب میں آپ کی تکفیر موجود ہے تو وہ آپ کیسے لیں گے؟ انہوں نے نہیں لیا، حضرت عمر نے دکھانا چاہیے تھا نا، چھپانے کی کیا بات ہے؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. بالکل انہوں نے ہماری بات مان لی. دوسرے سوال کے جواب میں بالکل، کیونکہ ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے. اب اجازت ہے بات کرنے کی؟ اب اجازت ہے؟ مزید اگر آپ نے بات کرنا ہے تو بات کر لو، ورنہ میں شروع ہو جاؤں گا. دوسرے سوال کے جواب میں بالکل کیمرے کے سامنے آ جاؤ، کیمرے کے سامنے آ جاؤ. انہوں نے بالکل صحیح بات کیا کہ بھائی اس کے علاوہ اس کا جواب ہی نہیں بنتا. یعنی انسان خود سوچے کہ ان کی کتابیں میں حدیث بڑی پڑھی ہیں کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا. جب جمع کیا ہے تو ابو بکر زید سے کیوں کہتا ہے قرآن جمع، اسی کو کیوں نہیں لیتا؟ بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ اس میں ابو بکر عمر کی تکفیر موجود ہے. اس کے علاوہ کوئی دلیل ہی نہیں بنتا نا، وہ کیسے لے سکتا ہے؟ بالکل آپ نے بات صحیح کی. وہ الگ سوال ہے، اس کی طرح آتا ہوں. دوسری سوال کا میں عرض کروں، دوسری سوال کا میں عرض کیا میں نے کہ بالکل دوسری سوال کے جواب میں آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے، اس سے آپ کے مذہب کا اس کے علاوہ جواب بن ہی نہیں سکتا. اوکے اب لیکن پہلا سوال کے بھی اس نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا کہ آپ کے سن لیں بنا بھائی صاحب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں قرآن جمع نہیں کیا اور اللہ نے کیوں حکم نہیں دیا کہ جمع کرو؟ کیوں نہیں جمع؟ کہتے ہیں وہ تو آپ کے مذہب میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع نہیں کیا اور اللہ نے نہیں حکم دیا کہ جمع کرو. یہ بالکل غلط ہے. ہمارے مذہب میں اس طرح نہیں ہے. ہمارے مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جمع نہیں کیا لیکن حکم دیا کہ جمع کرو. تمہارے مذہب میں اس طرح ہے کہ نہ جمع کیا اور نہ کسی کو حکم دیا کہ جمع کرو. یہ قرآن کے ساتھ غداری ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ ہے قرآن نازل ہوتا رہتا ہے، قرآن میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو وہ اگر خود جمع نہ کریں لیکن ایک ایسے شخص کو حکم دیں جو بالکل انہی جیسا ہے، مطہر ہے، معصوم ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غداری نہیں کیا. اور یہ کہ امام علی علیہ السلام کو یہ بات سونپے، اللہ کے حکم سے سونپے. تو نبی صلی اللہ، نہ اللہ نے غداری کیا نہ نبی نے غداری کیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے مذہب میں دونوں غدار ہیں. اب دلیل دو، دلیل دیکھو. یہ کتاب تفسیر قمی جزء ثانی، یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 451 میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی خلف فراشی فی الصحف والقرآن خلف فراشی فی الصحف والحریر والقراطیس. اے علی میرے بستر کے اس طرف پیچھے وہاں پہ کوئی طاق شیلف ہوگا، طاق ہوگا، وہاں پر قرآن مجید موجود ہے. قرآن مجید کاغذوں میں لکھا ہے، ابریشم کے سلک کے کپڑے میں لکھا ہے، اور قراطیس کاغذوں میں لکھا ہے. اچھا فخذوه واجمعوه، اس کو لے لو اور اس کو جمع کرو. ولا تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة، اور قرآن کو ضائع نہ ہونے دینا، ضائع نہ کرنا جس طرح یہود نے تورات کو ضائع کیا. فانطلق علی علیہ السلام فجمع، تو علی علیہ السلام گئے، انہوں نے قرآن کو جمع کیا. فی ثوب اصفر، اس قرآن کو جمع کیا ترتیب کے ساتھ، سب کے ساتھ. ان کو ایک تھیلے میں رکھا، وہ تھیلا پیلے رنگ کا تھا. ثم ختم علیہ فی بیتہ، اس پہ انہوں نے مہر بھی لگایا کہ قرآن ہے. وقال لا ارتدی حتی اجمع، اور انہوں نے کہا تھا کہ قسم بھی کہا تھا کہ میں جب تک قرآن جمع کروں تو میں کپڑا بھی نہیں پہنوں گا. اپنے اوپر والا جو کپڑا ہوتا ہے نا کاندھے پہ عرب رکھتے ہیں. فإنه كان الرجل ليأتيه فيخرج إليه بغير رداء حتى جمع،
تو وہ اس طرح اس کے پابند تھے. اگر کوئی شخص ان سے ملنے آتا تھا تو ردا کے بغیر ملتے تھے. ردا دیکھیں عرب اس زمانے میں شلوار قمیض نہیں پہنتے تھے. نہ شلوار ہوتا تھا عربوں کے پاس، نہ قمیض ہوتا تھا. اظہار ہوتا تھا عربوں کے پاس. اکثر لباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا کہ ایک اظہار ہے، اظہار کے دھوتی کو بولتے ہیں، لنگ کو، ایک لنگ پہنتے تھے، اور کاندھے پہ جیسے احرام کا لباس ہے کاندھے پہ یہ ردا ڈالتے تھے. اور یہ گھر سے باہر کوئی نہیں جاتا تھا ردا کے بغیر. مرد حضرات جو تھے، عورتیں جو قمیض پہنتے تھی، عورتوں کا لباس تھا قمیض، مردوں کا نہیں تھا اتنا. قمیض تھا عربوں میں لیکن بہت کم تھا. اکثر لوگ یہی بغیر سلائی کے کپڑے پہنتے تھے. تو اگر کوئی ان سے ملنے آتا تھا تو وہ ردا کے بغیر، یعنی ان کا سینہ وغیرہ ننگا ہوتا تھا، صرف کمر پہ دھوتی ہوتی تھی. ان سے ملتے تھے گھر کے دروازے پہ. وقال لو ان الناس قرأوا القرآن كما انزل الله ما اختلف اثنان. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے اس طرح اگر پڑھا جائے تو اس امت میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہوگا. اچھا یہ ایک مسئلہ صحیح ہے. تو پھر مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن جمع کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جمع کیا. اور اللہ کے حکم سے جمع فرمایا. تو ہمارے مذہب میں نہ اللہ غدار ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غدار ہے. آپ کے مذہب میں کہ اللہ بھی غدار، رسول بھی غدار. ٹھیک ہے نا. اب یہاں اس بات یہ بات کہ انہوں نے کیا اس قرآن، امیر المومنین علیہ السلام نے جب قرآن جمع کیا ہے تو وہ گئے تھے دربار میں، گئے تھے ابو بکر کہ یہ میں قرآن جمع کیا ہے، اٹھا لو لے لو. تو انہوں نے خود لینے سے انکار کیا تھا صحابہ نے. اجازت ہے؟ بولو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے کہا کہ بھئی رسول نے اگر قرآن نہ جمع کیا نہ جمع کا حکم دیا تو یہ غداری ہے. ٹھیک ہے. اب جب رسول نہ جمع کر رہے ہیں نہ جمع کا حکم دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہو یہ غداری ہے. اور حضرت علی نے جمع کر کے چھپا دیا، یہ غداری نہیں ہے؟ نہیں دیا، نہیں چھپایا نا. مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے میری بات پوری ہونے دے پھر آپ بات کریں. میری بات پوری ہونے دے پھر آپ بات کریں. آپ نے خود کہا کہ بھئی حضرت علی نے کسی کو بھی وہ قرآن نہیں دیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ بھئی خلفاء نے قبول نہیں کیا، تو بھئی جب آپ کہہ رہے ہو اس میں تکفیر تھی ان کی تو وہ کیسے قبول کرتے؟ اب آپ کا یہ جبر ہے کہ بھئی جس کی تکفیر موجود ہے وہ مان لے تو پھر میں امت کو دوں گا، نہیں تو نہیں دوں گا. تو یہ کون سی بات ہو گئی؟ ابھی ابو لہب کی اگر قرآن میں جو ہے تذلیل موجود ہے، اب رسول کہتے ہیں بھئی ابو لہب اگر قرآن لیتا تو پھر میں امت کو دوں گا. یہ کون سی بچگانہ باتیں ہیں یار؟ اگر خلفاء نہیں لے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ان کی تکفیر موجود تھی، تو وہ کیسے لیتے؟ امت سے کیوں چھپایا؟ اب سن لو نا بھائی، یہ سوال کا جواب کتنی دفعہ دیا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا. میری بات پوری کرنے دو. آپ نے کہا کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ذمہ داری ڈالی ہے حضرت علی پر. بھائی قرآن جمع کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں جمع کیا ہے؟ جب دیا نہیں ہے تو کیوں جمع کیا؟ یہ دو سوال ہیں. اب سوال کا جواب لے لیں دونوں. نہیں آخری سوال آپ بعد میں کر لیں. آخری بات. اب آپ کے ائمہ جب اس آیات کی تشریحات میں ابو بکر عمر کی تکفیر بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں ہیں، اور آپ کے ائمہ کے جو شیعہ ہیں وہ لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ آیت، یہ ثانی حضرت عمر ہے، یہ اول ابو بکر ہے، وہاں ان کو خوف نہیں ہے قتل ہونے کا اور جو ہے نا ان کی گردنیں کٹنے کا؟ اب سن لو نا بھائی، 3-4 سوال کر رہے ہو نا، ایک سوال کیا کرو. اب بھائی نہیں پلیز. وہ پرائیویٹ میں بات کرتے ہیں تو قتل ہونے کا خوف نہیں نا، جن پہ اعتماد ہے اس میں. اب سن لو، پرائیویٹ میں دے دیتے نا قرآن. تو کس نے بولا نہیں دیا؟ اور کس نے بولا نہیں دیا؟ اب سن لو پہلی بات. اب پلیز سن لو نا بھائی، پلیز سن لو نا. ایک سوال کرو نا، 3-4 سوال اکٹھے نہ کیا کر. اس نے کہا کہ اس نے کہا ایک سوال کیا نا، 3-4 سوال کیا بھائی، 3-4 سوال کیا، اس کا جواب لے لو. سوال کا جواب لے لو. نہیں شیخ صاحب، ایک سوال کیا، 3 سوال کیا کہتا ہے، ایک سوال ہے. اب پتہ چلا نا ان کے مذہب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم غدار ہے، اللہ بھی غدار ہے. یہ تو ثابت ہوا کہ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن جمع کیا اور نہ جمع کرنے کا حکم دیا، بلکہ قرآن جمع کرنا ایک بدعت ہے ان کے نزدیک. اس کا جواب آ رہا ہے بھائی، سن لو. ان کے مذہب کے مطابق نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جمع کیا اور نہ جمع کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے نہ خود جمع کیا نہ جمع کرنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے نا. ابو بکر عمر نے کیا، تو ابو بکر عمر اللہ سے زیادہ حکیم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حکیم ہے.
کہ کہا اگر قرآن نہ جمع ہو جائے تو یہ ضائع ہو جائے گا. ان کے نزدیک ان کے مذہب میں ابو بکر عمر اسلام کے زیادہ ہمدرد ہیں، حریص ہیں اسلام کو بچانے کے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے مقابلے. ہمارے مذہب میں اللہ اور رسول نے حکم دیا کہ جمع کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل انہی جیسا ایک شخص، معصوم، مطہر، پاک، حامل وحی، اس نے قرآن کو جمع فرمایا ہے. اب کہتا ہے کہ چھپایا، میں نے دکھا دیا کہ چھپایا نہیں ہے. یہ دیکھو بھائی، نہیں چھپایا، یہ نہیں چھپایا، یہ بصائر الدرجات ہے. یہاں پر کئی احادیث ہیں کہ مولا باب فی الائمہ انہم ان عندهم جمیع القرآن الذي انزل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پورا قرآن جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا صرف ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پاس. یہاں پہ کئی روایات ہیں کہ امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن ان کو دیا تھا، ابو بکر انہوں نے ماننے سے انکار کیا، کہتا ہے اٹھا کے لے کے جاؤ. سن لو، نہیں کہنا چھپایا. آپ دوبارہ پڑھو. باب فی الائمہ ان عندهم جمیع القرآن الذي انزل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. ان کے پاس ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پاس. یعنی نہیں دیا نا، اوروں کے پاس ہوتا. ابھی سن لینا بھائی، نہیں دیا. تو اسی میں حدیث ہے نا کہ انہوں نے ابو بکر عمر کو دیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے قرآن اپنا اٹھا کے لے کے جاؤ. ان کو انہوں نے خود رد کیا، صحابہ نے خود رد کیا. صحابہ کے امام جس کے انہوں نے بیعت کی. پلیز ابھی سن لو نا بھائی، میں نے سوال سمجھ لیا نا، آپ کی سوال اسی کا جواب دے رہا ہوں، بات کرنے دو. انہوں نے رد کر دی اور انہوں نے اپنی خلافت بنا دی. اب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں اگر علن سب کو دکھا دیتے، وہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا، یہ اعلان جنگ تھا. اگر مثلا امیر المؤمنین علیہ السلام کا گھر ہے بالکل مسجد کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، مسجد کے ساتھ وہ بیٹھ کے روزانہ وہ بتاتے ہیں کہ بھئی قرآن میں ابو بکر کا نام ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، عمر کا نام ہے، عثمان کا نام ہے، عائشہ کا نام ہے، یہ وہ برداشت نہیں کرتے، ان کو قتل کر دیتے. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6-7 سال تک انہوں نے وہ آیات جن پہ بتوں کی برائی ہے، کفار قریش کی برائی ہے، ان کی دین کی ضلالت ہے، وہ چھپا دی. کیونکہ وہ نہیں، اپنی جان بچانے کے لیے اللہ کے حکم سے انہوں نے یہ آیات نہیں پڑھی، کسی کو نہیں سنا ہے. جب ان کے اتنے ساتھی بن گئے کہ بھئی اب ان کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ کی جانب سے حکم ہوا. پھر وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکے کو چھوڑ دیا، بھئی چلے گئے اپنے مدینہ جان بچانے کے لیے. ادھر مکے میں مزید قرآن نہیں سنایا نا، مدینہ چلے گئے کہ بھئی یہاں پہ مجھے قتل ہوگا. امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس تو کوئی جگہ نہیں تھا کہ وہ وہاں ہجرت کر کے جاتے نا. تو علن 2 آپشن ہیں ان کے پاس. ایک علن ہے کہ لوگوں کو سنا دیں، یہ تو ناممکن ہے، یہ ہوتا ہے اعلان جنگ کے لیے، یہ ہوتا ہے اعلان جنگ. وہ برداشت نہیں کرتے خلفاء، جیسے انہوں نے ان کے گھر پہ حملہ ہوا تھا اسی طرح ان کو قتل کر لیتے. دوسری جانب ہے کہ وہ جن پہ ان کا اعتماد ہے ان کو دکھائیں. سلمان ہے، ابو ذر ہے، مقداد ہے، ایسے لوگ ہیں، ان کو دکھائیں، ان سے بات کریں. بالکل ان کو جن پر اعتماد تھا ان کو دکھاتے تھے، ان سے بات بتاتے تھے. یہ حدیث یہی تو ہیں کہ کسی نے ہمارے پاس احادیث ہے، ائمہ علیہ السلام اس قرآن کو دکھاتے تھے اپنے اصحاب کو. اور آپ کہتے ہیں کہ اگر ان کو دکھایا، اپنے اصحاب کو دکھایا پرائیویٹ میں، تو ان کی جان کیوں خطرے میں نہیں پڑی؟ تو آپ کو فرق نہیں پتہ چلتا کہ بعض باتیں جو پرائیویٹ میں اصحاب کو بتایا جاتا ہے کہ آپ باہر جا کے کسی کو نہ بتائیں، اور وہ اپنی کتاب اب سر میں رکھتے ہیں اس زمانے میں، اس کو وہ بعد میں یہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، تو اس سے اس زمانے میں ان کی جان خطرے میں نہیں پڑتا تھا. یہ بات بڑی واضح ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے نا، نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، نبی تھے، وحی آتی ہے، قرآن آتا ان پہ، کسی کو نہیں بتاتے، چپکے سے جس پہ اعتماد ہے اس کو سناتے ہیں. تو علن کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ وہاں پہ جان خطرے میں نہیں پڑتی تو علن مکے کعبہ شریف کے سامنے جا کے بتوں کو گالی دینا شروع کر دیں. تو لازم یہ بات نہیں کر سکتا نا، دونوں میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے، یہ تو ہر ایک سمجھتا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، اس شخص کے ہر سوال کے جواب آ گیا. اور اس نے ابھی تک سوال کے جواب نہیں دیا کہ اگر امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا تھا، ابو بکر نے وہ اس قرآن کو کیوں نہیں لیا کہ زید کو کہا کہ تم قرآن جمع کرو؟ آپ نے کہا کہ کیونکہ اس میں اس کی گالی تھی، ابو بکر کی گالی تھی. بالکل ابو بکر کے تکفیر ہے، اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. بھاگ رہے والے ایسا میں بولوں ابھی؟ نہیں بولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علیہ صاحب بول رہے ہیں کہ بھائی ائمہ نے قرآن جمع کیا اور اپنے خاص شاگردوں کو انہوں نے دکھایا ہے. بھائی دکھایا کیوں ہے، دیا کیوں نہیں ہے قرآن؟ عرض کیا نا اگر قرآن دیکھو بھائی، یہ سوال کے جواب میں نے کئی دفعہ دیا. چلو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. ایک سوال میں نے آپ کی 3-4 سوال کا جواب دیا نا. او بھائی آپ اگر دے دیتے وہ قرآن
اگر یہ جن تو کو وہ دیا والی ہے، بات ہو سن گئی لو، کہ آپ نے کال کاٹ دی، مجھے پورا کرنے اگر دو دے پھر آپ بات دیتے وہ کرتا پھیل جاتا شیعہ ذبح ہو جاتے سب، شیعہ سب، ہوں۔ یعنی اللہ کی اعتماد قسم نہیں کوئی تھا اپنے آج شیعہ تشیع پر، نہ پھیل ہوتا. کیوں جاتا ہے؟ ہاں، پھیل کیوں جاتا ہے؟ اعتماد نہیں تھا؟ تو اگر آپ کہتے سر میں رکھتے نا، سر میں رکھتے تو اگر دیا ہے سر میں رکھا وہ ہم تک نہیں پہنچا نا، جو سر ہوتا ہے وہ ہم تک نہیں پہنچتا. روایات پہنچ گئی نا، جیسے پہلے سر میں دی اور بعد میں روایات مشہور ہو گئی تو سر کی قرآن کے لیے روایت ہم پہنچ تک نہیں جاتا۔ پہنچی، اسرار کی روایات جس کو امام علی علیہ السلام نہیں نے کوئی سر بتایا وہ اسی کے ساتھ مر گیا ہے، وہ ہمیں نہیں پہنچا، سر ہم تک نہیں پہنچا. میں بولوں نا، آپ اجازت ایک دیں منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ، آپ کے سوال تو ہم نے وہی تکرار کر رہے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں بھائی، آپ نے تو کسی ایک سوال کا جواب نہیں دیا نا. آپ ایک میں نے دے مجھے دیا۔ ایک بات دے دیں کہ آپ کوئی حدیث ہمیں دکھائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا کوئی حدیث دکھائیں صحابہ کی ضعیف سند کے ساتھ، کوئی فرق نہیں پڑتا، یا تابعین کا یا تابعی تابعین کا، کہ آپ کے پاس جو قرآن ہے یہ کامل ہے، یہ وہی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. کوئی مشکل ہے بھائی؟ ضعیف مان لیں گے بھائی، رسول کا بھی مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے بھی مان لیں گے، ضعیف بھی مانیں گے، تابعین کا ہم بھی مانیں گے، تابعین کا بھی مان لیں گے، کہ یہ آپ کے پاس جو قرآن زید بن ثابت نے جمع کی ہے یہ وہی قرآن ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ کامل ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. بسم اللہ. آپ پھر پیچھے چلے گئے، میں جب بولنے دیں گے تو پتہ چلے گا نا. ابھی میں نے آپ کی یہ سوال کیا، نہیں میں ہے نے نا، ہاں نہیں ہے نا، کچھ نہیں ہے آپ کے نہیں ہے پاس نا علی صاحب۔ یار، آپ کا میں نے اداکاری یہ پہ کہا، متعجب ہوتا ہے. سامعین و ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، میں نے یہ کہا کہ بھائی صحابہ نے قرآن میں تنقیص کی اور تفسیر کی، بڑھایا گھٹایا. حضرت علی نے اصل قرآن کما انزل جمع کیا تھا، امت کو انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ ابھی آپ دوبارہ اسی بات پہ آ رہے ہیں کہ بھائی امت انہوں نے پڑھایا. بات پوری کرنے دینا، ابھی 1 منٹ ہو گیا نا آپ کا، آپ پھر واپس آ گئے کہ بھائی صحابہ نے تبدیل کیا. بھائی میں اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں، جب صحابہ نے تبدیل کیا تو حضرت علی نے اصل قرآن اپنے خاص شاگردوں کو بھی نہیں دیا. آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں نہیں دیا بھائی؟ کہاں سے کہہ رہے ہیں نہیں دیا؟ وہ کہاں سے کہہ رہے ہیں نہیں دیا؟ کہاں سے کہہ رہے ہیں نہیں آپ دیا؟ نے تو کہا نہیں دیا، آپ نے میں نے خود نہیں کہا. کہا نہیں دیا، میں نے نہیں کہا نہیں دیا. میرے بات پوری کرنے دیں. او بھائی ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. میں نے کہہ دیا کہ وہ دکھاتے تھے، بتاتے تھے کہ ایسے ہی نازل ہوا، ایسا نازل ہوا، لیکن کہتے تھے تم اس طرح لوگوں میں تلاوت نہیں کرنا. میری بات پوری کرنے دیں. نہیں، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں نا. او بھائی کہ نہیں دیا نہیں دیا نہیں دیا، اب انہوں نے اپنے خواص اصحاب کو نہیں دیا، یہ کس حدیث میں لکھا؟ جواب تو دینے دیں، بولنے تو دینا. ابھی میں نے ان سے علیہ صاحب سے کہا کہ بھائی ائمہ نے روایات میں جب تکفیر ابو بکر و عمر کو بیان کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس وقت یہ مشہور نہیں تھی، تو بعد میں مشہور ہو گئی نا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی مکمل قرآن جو تھا وہ اپنے خاص صحابہ کو وہ دے دیتے، بعد میں مشہور ہو جاتا، اس وقت وہ چھپا لیتے. یہ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. یہ دوبارہ اسی بات پہ آ رہے ہیں کہ ابو تو بکر عمر صحابہ نے کو اگر قرآن دیا بھی ہے نا، ان کو بتایا کہ کسی کو نہ دکھانا. او بھائی اگر صحابہ، او بھائی آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کو نہیں دیا؟ پہلے ثابت تو کرو کہ صحابہ کو نہیں دیا، انہوں نے اپنے اصحاب کو نہیں دیا. نہیں دیا، ثابت کیا جاتا ہے، دینا ثابت کرو بھائی، کرنا ہوتا ہے، بسم نہیں اللہ دینا بسم اللہ، کرنا ثابت ہوتا ہے. کرو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی جو قرآن امیر المومنین علیہ السلام نے جمع کیا وہ کسی کو نہیں دکھایا. جی ثابت کرو، بسم اللہ. جھوٹا آدمی. دکھانے کی بات نہیں ہو رہی ہے لہر صاحب، آپ پورے پھنس گئے ہو آج. او بھائی دکھانے آپ کی کہتا بات نا، نہیں ہے، دینے کی اور بات ہے. نہیں دکھایا نہیں دیا، وہ دکھاؤ، ثابت کرو. نہیں دینا ثابت کرنا ہوتا ہے، یہ آپ کے علم میں آپ قابلیت ہے. ادعا یہی ہے نا کہ کسی کو آپ ہم سے پوچھے کیوں نہیں دیا. ہمارا عقیدہ تو نہیں کہ نہیں دیا، ہمارا عقیدہ ہے اگر کسی کو دیکھو ہم علم کا اظہار نہیں کرتے کہ انہوں نے نہیں دیا ہے. چلو بسم اللہ، بات کرو تم. ابھی علیہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیا یہ ثابت کرو. ابھی ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ دیا ہے تو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے، نہیں دیا ثابت نہیں کرنا ہوتا ہے. ابھی یہ آدم کی دلیل مانگ رہے ہیں کہ بھائی دکھاؤ انہوں نے نہیں دیا ہے. بھائی دیا ہے تو دکھاؤ نا، کس کو دیا ہے؟ دکھانا یہ تھوڑی ہوتا ہے آپ میرے پاس آ گئے، میں نے جیب سے نکال کر آپ کو دکھا دیا اور پھر آپ چلے گئے. جب ابو بکر عمر کی تکفیر روایات میں انہوں نے چھپ چھپ کے بتائی ہے، قرآن چھپ چھپ کے دے دیتے نا. یہ امت کے ساتھ غداری کیوں کی انہوں نے؟ جب اللہ اور رسول کا اعتماد ان پر تھا کہ بھئی آپ نے قرآن جمع کرنا ہے،
جمع کس فائدے کا ایسا قرآن جو ہم نے نہ دیکھا ہے نہ ہمارے پاس ہے اور نہ ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ تو کس قسم کا قرآن کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ ابھی آپ کہہ رہے ہیں یہ الگ سوال ہے بھائی. دیکھو پہلے اپنے سوال کے جواب لے لو. دیکھو آپ بہت ساری غلط باتیں کرتے ہو نا، پھر اس سے ہماری دلیل مانگتے ہو. پلیز ایک منٹ ہمیں بات کرنے دو نا. پلیز ہمیں بات کرنے دو. دیکھو یہ جو تم کہتے ہو نا عدم کی دلیل نہیں مانگی جاتی، وہ عدم، اگر آپ عدم کا ادعا کریں تو اس کا دلیل مانگی جاتی ہے. اگر آپ کہہ دیں نا کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے کسی کو قرآن نہیں دیا، ہم کہتے ہیں کہاں سے کہہ رہے ہو، کہاں سے کہہ رہے ہو کہ کسی کو قرآن نہیں دیا؟ عدم کا ادعا ہوتا ہے. عدم کا، جی ہاں بالکل، آپ عدم کا مدعی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے وہ قرآن کسی شخص کو نہیں دکھایا، نہیں دیا. تو بسم اللہ، یہ کہاں سے آپ نے ثابت کیا؟ بالکل میں مدعی ہوں. اللہ تعالیٰ کا شریک کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا شریک معدوم ہے. اللہ تعالیٰ کا شریک موجود نہیں ہے. میں عدم کا مدعی ہوں. اس کے لیے میرے پاس دلیل بھی ہے. نہیں، یہ الٹی بات کی آپ نے. دعویٰ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا شریک نہیں ہے، دعویٰ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ وجود ہے. اللہ ایک ہے، اس کا شریک نہیں ہے. اس کا شریک نہیں ہے، اس جیسا کوئی لیس کمثلہ شیء. اللہ کا مثل کوئی نہیں ہے. یہ عدم کا ادعا ہے. آپ کے پاس دلیل، میرے پاس دلیل ہے اس بات پر. آپ کے پاس دلیل نہیں نا، توحید پہ آپ کے پاس تو ہے نہیں. ٹھیک ہے نا. اس طرح نہیں. اگر کوئی شخص، دیکھو شیخ صاحب پلیز ایک بات کرنے دو، پلیز 2 منٹ مجھے بات کرنے دو. بات آپ جملہ نہ کریں. اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے میرا محترم ناظرین. کہ جو شخص عدم کا ادعا کرے اس کے ذمہ دلیل نہیں ہوتی. کوئی کہہ دے کہ اللہ موجود ہی نہیں ہے، بھائی ہم اس سے نہیں پوچھ سکتے بھائی کس دلیل کے بنا پر کہتے ہو کہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بھائی عدم کا دلیل نہیں ہوتا. تو ایتھیسٹوں کا بھائی کوئی دلیل نہیں ہے. اپنے ادعا اللہ موجود نہیں، اللہ موجود، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں بھائی دلیل دے دو. تم کیسے کہتے ہو کہ اس عالم کا کوئی خالق نہیں ہے؟ ہاں اگر وہ کہتے کبھی ہمیں پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے خالق ہو، ہم نے اس کا دلیل نہیں دیکھا نا، ہے یا نہیں ہمیں پتہ نہیں، پھر اس سے دلیل نہیں مانگتے. بھائی وہ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے. ہم بھائی آپ نے کہاں سے یہ بات بنا دی؟ تم جب عدم کا ادعا، نفی کا ادعا کر رہے ہو کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے وہ قرآن چھپا دیے، کسی کو نہیں دکھایا. جی ثابت کرو کہ وہ کسی کو نہیں دکھایا نا. تمہارا تو سب کچھ جھوٹ پہ مبتنی ہے نا. ہر جھوٹ پہ جھوٹ. خاموش. انہوں نے اپنے اصحاب السر کو، بھائی خاموش پلیز، انہوں نے اپنے اصحاب السر کو نہیں بتایا. ہمارے پاس یہ احادیث جو موجود ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے دکھایا اپنے اصحاب کو، بتایا اس طرح، لیکن بتایا کہ سر پڑھا نہ کرو. جب تک ہمارے امام زمانہ علیہ السلام نہیں آتے اس زمانے نہ پڑھا کرو. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں قرآن چھپاتے تھے. اور بھائی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے تو اس کا اوصیاء کے لیے بھی جائز ہے. اگر قرآن چھپانا کفر ہے، خاموش، غداری ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی 6 7 سال 8 سال مکے میں غدار تھے، نستجیر باللہ. اگر وہ غداری نہیں ہے تو یہ بھی غداری نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا؟ اگر کوئی ایسی بات آپ پبلک کر دیں جس کی وجہ سے آپ کا پورا خاندان تباہ ہو جائے گا، آپ کے لوگ آپ کے ٹکڑے کر دیں گے، اور آپ کے ماننے والے، آپ کے شیعہ بھی ٹکڑے اس بات کو اگر چھپایا جائے، یہ قرآن کا حکم ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، عمار ابن یاسر نے کیا کیا؟ عمار ابن یاسر نے اللہ کو گالی دی کلمہ پڑھنے کے بعد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، اور کفار کا لات و عزا کے کلمے پڑھے انہوں نے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے، خاموش ہو جاؤ یار، روتے ہوئے آئے کہ بھائی میں کافر ہو گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا کیا ہے، پھر بھی اسی طرح کرو، اور قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی. پورا ہو گیا نا، 2 منٹ آپ کے بولنے دو نا. ابھی 1 منٹ بات کر، اس کے بعد گڈ بائی. حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور جو قرآن کی آیت ہے یہ خوف کے متعلق ہے یا عام حالات میں ہے؟ چلو تم ہم سے سوال نہ کرو بھائی، تمہارا کوئی آیا نہیں، سب کو پتہ چلا کہ تیرے پاس کتنا ہے. عام حالت میں خوف. ابھی میں آخری بات کر لوں، پھر آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، پسینہ پہنچنے والے. او بھائی آپ سے جو کہا تھا نا ایک حدیث ضعیف والا لے کے آؤ، اس کا کیا بنا؟ کہ قرآن تمہارے پاس کامل ہے. کہا تھا کہ ایک حدیث لے کے آؤ. بھائی کسی سوال کا جواب تم نے نہیں دیا نا. کہ ایک حدیث ایک قول صحابی کی، ایک شہادت، جنہوں نے قرآن جمع کیا نا، ابو بکر، عمر، عثمان، زید، انہوں نے قرآن جمع، ایک شہادت لے کے آؤ بھائی، یہ قرآن کامل ہے. ہاں یہ موضوع نہیں ہے یہ. چلیں جی، تمہارا قرآن پر تمہارے پاس کوئی، شیخ صاحب تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ قرآن موجودہ قرآن کامل ہے. صحیح ہے،
کیوں نہیں ہے دلیل؟ دلیل قرآن تو پھر کیوں تمہارے پاس ایک حدیث نہیں ہے ولو ضعیف، صحابی کا قول، تابعین کا قول، تابعی تابعین کا قول کہ قرآن کامل ہے، کیوں نہیں ہے؟ علیہ صاحب یہ آپ کا شیوا ہے موضوع سے بھاگنا. ہم جس موضوع کو کس نے پکڑتے ہیں مناظرہ کے موضوع کا تعین کیا ہے بھائی؟ تکمیل نہ ہو جائے. اور بھائی اگر دیکھیں اگر اہل بیت علیہ السلام کے پاس بھی کامل قرآن نہیں ہے موضوع کا مطلب اور تمہارے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ قرآن کامل ہے تو پھر قرآن کامل قرآن کہاں ہے؟ تم مجھے بتاؤ. یعنی آپ یہ موضوع سے متعلق نہیں ہے. بولنے دیں علیہ صاحب، بولنے دیں. آپ دو بول رہے ہو. دیکھیں میں نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا شیعہ پر ان کے ائمہ کا اعتماد تھا یا نہیں تھا؟ اگر تھا تو انہوں نے قرآن ان کو کیوں نہیں دیا پرسنل میں؟ صرف دکھا کے پلیز ثابت کرو کہ نہیں دیا نا، ثابت کرو کہ نہیں دیا. پورا کرنے دو نا، ڈر کیوں رہے ہو؟ چلو ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی ابھی سوال کرنے سے پہلے اس کا مقدمہ بتایا جاتا ہے نا. اور بھائی پہلے مقدمہ ثابت کیا جاتا ہے کہ آپ کا ائمہ نے اپنے اصحاب کو کبھی قرآن نہیں دیا، پھر پوچھا جاتا ہے کیوں نہیں دیا. وہ تو آپ نے ثابت ہی نہیں کیا نا. خود کا نہیں دیا ہے. میں نے کہا بارہا کہہ دیا کہ وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام وہی قرآن جو امیر المومنین علیہ السلام نے جمع کیا تھا اپنے اصحاب کو دکھاتے تھے اور فرماتے تھے یہ آیا اس طرح نازل ہوئی، اس طرح نازل ہوئی، اس طرح نازل ہوئی. ٹھیک ہے نا؟ ہاں. اور اگر انہوں نے ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں دیا. ٹھیک ہے نا؟ ہم ادعا نہیں کرتے کہ انہوں نے دیا یا نہیں، دکھایا ضرور ہے. نہ دینے کا مدعی آپ ہیں. قرآن نہ دینے کا مدعی آپ ہے. آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ قرآن نہیں دیا. اصحاب السر کو جیسے سلمان ہے، ابو ذر ہے، مقداد ہے، بھائی اصحاب السر ہے، امیر المومنین علیہ السلام ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے، امام باقر علیہ السلام کے اصحاب ہیں. اگر ان کو دیا ہو ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ وہ اصحاب السر تھے، کسی کو بتاتے نہیں تھے بھائی کہ ان کو امام علیہ السلام ان کے درمیان آپس میں کیا راز تھے، وہ نہیں بتاتے تھے لوگوں کو. وہ نقل ہی نہیں ہوا، وہ راز نقل نہیں ہوا. آپ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے دیا ہے؟ اب ایک دفعہ پھر سن لو بھائی، میں اس کے بعد آپ سے بات نہیں کروں گا. ٹھیک ہے نا؟ دیکھو مدعی آپ ہیں، پلیز سن لیں. مدعی آپ ہیں تو بھائی بات جملہ ختم ہونے دو تاکہ سمجھ آ جائے. جملہ ختم ہونے دو تاکہ سمجھ آ جائے. مدعی آپ ہیں کہ ائمہ علیہ السلام نے کسی کو نہیں دیا. یہ نہیں دینا آپ کو آپ کی ذمہ داری کے ثابت کریں کہ نہیں دیا. ٹھیک ہے نا؟ ہم مدعی نہیں ہیں. کیوں عدم کی دلیل نہیں ہوتی ہے؟ اور بھائی کوئی کہہ دے خدا نہیں ہے تو اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ کہہ دے کہ کیوں خدا نہیں ہے. عجیب آدمی. چلو بھائی دماغ کپا دیا بھائی. کہتا ہے عدم کی دلیل. کوئی عدم کا ادعا کرے تو اس کے لیے دلیل ہوتی. میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. میں کہتا ہوں قادیانی مسلمان نہیں ہے. یہ عدم ہے بھائی. یہ اس کی دلیل کی یہ دلیل نہیں ہوتی. ایسے ہی دلیل ادعا کریں. خدا کا وجود نہیں ہے. ایتھیس بس اب کھلی چھٹی وہ ان کی بات ثابت ہے بھائی. عدم کی دلیل ہی نہیں ہوتی. عدم کی دلیل مانگی جاتی. جو عدم کا ادعا کرتا ہے اس سے دلیل مانگا جاتا ہے. آپ نے کہا ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے کسی کو قرآن نہیں دیا. دلیل لے کے آؤ. ہم یہ کہتے ہیں ائمہ علیہ السلام نے دکھایا ہے. ہمارے پاس احادیث اس پہ موجود ہیں. ائمہ علیہ السلام نے کسی کو دی ہے یا نہیں دی، یا اسرار میں سے ہمیں نہیں معلوم. کسی کو دی ہے یا نہیں دے کہ بھئی اس کا نسخہ بنا دو یا نسخہ تمہارے پاس رہے، یہ ہم نے نہیں دیکھا ہے کہیں میں. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ کسی کو دیا ہو انہوں نے. لیکن اپنے اصحاب السر کو اگر انہوں نے دیا بھی ہو تو وہ نقل نہیں کریں گے کہ ہمیں ملا ہے. ٹھیک ہے نا؟ عام شیعوں کو کیوں نہیں دیا اس کی وجہ واضح ہے. عام شیعوں کو کیوں نہیں دیا اس کی اسی وجہ کی بنا پر جس کی بنا پر ابو بکر نے وہ قرآن ماننے سے انکار کیا تھا. اسی دلیل کے بنا پر. اوکے یہ